اپنی رائے سے دین کو سمجھنے میں کیا نقصان ہے، صحابہ کے فہم کو چھوڑنے میں کیا نقصان ہے، یہ آپسی جنگ و جدل تک بات جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت جس کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، ابراہیم التیمی کہتے ہیں خلا عمر بن الخطاب ذات یوم فجعل يحدث نفسه، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اکیلے تھے اور جی میں بات کر رہے تھے، فارسل الى ابن عباس فقال كيف تختلف هذه الامه وكتابها واحد ونبيها واحد وقبلتها واحدة۔ ان کے دل میں ایک بات کھٹک رہی تھی، انہوں نے آدمی بھیجا کس کے پاس؟ عبداللہ ابن عباس کے پاس۔ عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دے اور اس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے، تأویل کا علم دے۔ تو بہت ہی سمجھدار اور فقیہ صحابی تھے، کہا کہ ان سے جاؤ اور پوچھو، کیا پوچھو؟ اس امت میں اختلاف ہوگا تو کیسے ہوگا؟ اس امت کا اس کی کتاب ایک ہے، اس کا نبی ایک ہے، اس کا قبلہ ایک ہے۔ امت محمدیہ، امت مسلمہ، کتاب ایک قرآن، نبی ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قبلہ ایک، پھر اس میں اختلاف کیسے ہوگا؟ قال ابن عباس یا امیر المؤمنین، ابن عباس نے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، انما انزل علینا القرآن فقرأناہ وعلمنا فیما نزل، ہمارے اوپر قرآن نازل ہوا، ہم نے اس کو پڑھا اور ہم نے جانا کہ قرآن کی آیتیں کس بارے میں تھیں، کس بارے میں نازل ہوئیں۔ وَإِنَّهُ يَكُونُ بَعْدَنَا أَقْوَامٌ، لیکن ہمارے بعد کچھ لوگ آئیں گے، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، قرآن پڑھیں گے، وَلَا يَعْرِفُونَ فِي مَا نَزَلَ، لیکن انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ یہ آیت نازل کس بارے میں ہوئی ہے۔ لِكُلِّ قَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ، ہر ایک کی اس میں اپنی ایک رائے ہوگی۔ فَإِذَا كَانَ لِقَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ اخْتَلَفُوا، جب ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوگی تو اسی سے ان میں اختلاف بھی ہوگا۔ فَإِذَا اخْتَلَفُوا اقْتَتَلُوا، اور جب ان میں اختلاف رائے کا ہوگا تو آپس میں جنگ بھی ہوگی اور قتال بھی ہوگا۔ صحابہ کے منہج کو چھوڑنا آپسی قتل و غارت گری تک لے جاتا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ فہم کا بگاڑ، آیت لی اور کہیں اور فٹ کر دی، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہیں اور لگا دیا، قبر پرستی کے لیے یہ آیت استعمال کر لی۔ کسی ایک صحابی نے اس آیت کے ذریعے استدلال کیا؟ نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، عید میلاد النبی مناؤ۔ تو اب اس آیت سے کسی صحابی نے استدلال کیا ہے، وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ صحابہ نے قرآن کو کیسے سمجھا، صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی عملی تطبیق کیسے کی، اس کی ضرورت نہیں، سو نہیں مانتے۔ تو صحیح فہم نہیں ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیے منہج کا بگاڑ کتنی دور آدمی کو شرک اور کفر میں لے جاتا ہے۔ لہٰذا ایک آدمی ایک آیت کو غلط اگر سمجھ رہا ہے تو آدمی کہے یہ منہج اتنی بڑی چیز نہیں، منہج کا بگاڑ آدمی کو شرک تک لے جاتا ہے کہ ایک آیت سمجھنے میں اس سے جب غلطی ہو رہی ہے، وہ غلطی چھوٹی نہیں ہے۔ ایک آدمی بھائی سیڑھی سے پھسل کے گرے تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے فریکچر ہو جائے پاؤں یا چھوٹا موٹا کچھ، نہ بھی چھوٹا ہے، یہ پہاڑ سے پھسل کے گر رہا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہلاک ہو سکتا ہے، ہمیشگی کی جہنم میں جا سکتا ہے۔ لہٰذا صحیح فہم ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر قرآن و سنت کے سمجھنے میں سلف کا فہم نہیں ہو تو آدمی گمراہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرقوں کے بارے میں بیان کیا تو آپ نے فرمایا تفترق امتی و تفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی،
کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے، ہاں مگر ایک فرقہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس دین پر، جس راستے پر، جس منہج پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر اس پر ہوں گے وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اختلافات کے دور میں، امت کے افتراق اور گٹ بندی اور فرقے بازی کے دور میں ہدایت کا راستہ کون سا ہے، اس کے لیے ضروری آپ نے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صحابہ کو جوڑا، لہذا سلف کے منہج کو اپنانا نجات کے لیے ضروری ہے۔